آداب. آج 12 فروری 2025 ہے. بدھ کا دن ہے. سورج طلوع ہونے والا ہے 12 فروری کا. روزانہ کی طرح کا سورج ہے، لیکن آج میرے لیے تھوڑی سی خاص بات میں یہ ہے کہ آج میری سالگرہ ہے. تو اور آج اس سالگرہ کی مزید خاص بات یہ ہے کہ میں آج پورے 40 برس کا ہو گیا ہوں. تو ان 30 کا عشرہ تھا، 10 سال وہ کیسے گزرے. عشرہ 10 سال کو کہتے ہیں. 30 کا عشرہ کیسا گزرا اور 40 کے لیے کیا پلانز ہیں. اس چینل پہ آپ سے اس ٹائپ کی کچھ باتیں شیئر کی جائیں گی کہ 30s میں نے کیا کچھ سیکھا اور 40s میں کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. 30s کیسے ہوتے ہیں، 40s کیسے ہیں، وہ آپ کو گھڑی گھڑی پتہ چلتا رہے گا. یہ دیکھیے جی، سورج طلوع ہونے والا ہے. بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہاں کا. یہ سی ویو کے پاس کی ایک جگہ ہے. آگے آپ کو میں سمندر بھی ضرور دکھاؤں گا. کراچی پاکستان سی ویو کے پاس کا یہ ایک پارک ہے. اچھا جی، یہ جو 30 کا عشرہ گزرا مجھ پر، یہ 10 سال، اس نے بہت کچھ سکھایا. پروفیشنلی بھی، ریلیشن شپس کے اعتبار سے بھی، سوچ میں بڑی بڑی تبدیلیاں لے کے آیا یہ جو عشرہ تھا پورا. تو ایک تو یہ رہا کہ میں نے اپنے کریئر کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آج میں کریئر کی بہت بڑی تبدیلی آئی کریئر کے حساب سے. یعنی میں ایک اکاؤنٹنٹ کے کریئر کو پرسیو کر رہا تھا. جب میں 30 سال کا ہوا 2015 میں، تو اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں جو میرا شوق تھا، میرا پیشن تھا، یعنی ایکٹنگ، اس کی ٹریننگ لینے کے لیے ناپا جاؤں، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس. تو وہاں گیا اور وہاں سے 3 سال کا ڈپلومہ وغیرہ کر کے جب میں وہاں سے فارغ ہوا، تو اس کے بعد سے اب تک تھیٹر کر رہا ہوں. کچھ ٹی وی کے ڈراموں وغیرہ میں بھی کام کیا ہے اب تک، خدا کا شکر ہے. تو یہ 30 کا عشرہ رہا. ریلیشن شپس کے اعتبار سے بھی بہت ساری بہت کچھ ادراک ہوا اس 10 سال کے عرصے میں. ادراک کہتے ہیں پتہ چلنے کو. میں اصل میں اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ اردو کا ٹیچر بھی ہوں، اردو زبان کا. تو میں کوشش کروں گا کہ اگر کچھ الفاظ ایسے آئیں تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اس کے معنی پتہ ہوں گے، لیکن میں پھر بھی بتا دوں گا کہ ایک طریقے سے آپ کے لیے یاد دہانی ہو جائے، یا اس کے معنی کم سے کم تازہ ہو جائیں آپ کی نظر میں. تو میں واک کرنے نکلا ہوں آج صبح. آج کا دن 40 سال کا ہو گیا ہوں. 40 سال کے بعد ہونے کے بعد کیا پلان ہے میرے، یہ سب کچھ آپ سے ڈسکس کیا جائے گا. خیر، تو ریلیشن شپس کے اعتبار سے بھی بہت سارے کچھ نئی باتیں پتہ چلیں، بہت نئے تجربات ہوئے. تو لیکن یہ ہے خدا کا شکر کہ یہ جو عرصہ تھا 30 سال کا، یہ 30 سال کا جو عشرہ تھا، یہ 10 سال یہ بہت اچھے گزرے اور اس نے بہت کچھ سکھایا. سب سے خوبصورت بات جو اس عشرے کی ہے اس میں یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے کا چونکہ بچپن سے کچھ شوق تھا، لیکن اس وقت کے دوران وہ شوق اور بڑھ گیا. اگر کتابیں پڑھنے کا کسی وقت نہیں ہے تو کم سے کم گاڑی میں آڈیو بک سن لی. اور ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اپنی صحت کی طرف توجہ بہت بڑھ گئی اس 30 کے عشرے میں. یعنی جو میری 20s تھی نا، اس میں تو میں ایسا تھا کہ سب الا بلا کھانا ہے، جو جی چاہا کھانا ہے، بے وقت کھانا ہے، جس وقت جی چاہے جو چاہے کھانا ہے، چاہے وہ کتنا ہی صحت کے حساب سے مضر کھانا ہو، برا کھانا ہو، لیکن وہ ضرور کھانا ہے. چاہے وہ زنگر برگرز ہوں، وہ پیزا ہو، وہ نہاریاں اور پائے اور روٹیاں اور رات کو دیر سے کھانا، یہ ساری عادتیں تھیں. لیکن 30 کے عشرے میں یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ بھائی اپنی صحت جو ہے نا،
وہ سب سے بڑی آپ کی ترجیح ہونی چاہیے. آپ کی سب سے بڑی پریفرنس جو ہے وہ آپ کی صحت ہونی چاہیے. اس کے بغیر تو نہ ریلیشن شپس میں مزہ آتا ہے، نہ انسان اپنی فائنینشیل سکسیس کو انجوائے کر پاتا ہے. آئیے میں آپ کو ذرا سمندر بھی دکھائی دوں. تو نہ فائنینشیل سکسیس کو انجوائے کر پاتا ہے، نہ ریلیشن شپس کو انجوائے کر پاتا ہے. اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور آپ اچھا فیل نہیں کر رہے تو آپ کچھ بھی اچھا انجوائے نہیں کر پائیں گے. تو ایک یہ بہت بڑی، اور اس کے اوپر ہم ایک پوری ویڈیو کریں گے کہ یہ جو جرنی تھا یہ کیسا تھا اپنے آپ کو بہتر کرنے کا صحت کے اعتبار سے، یہ کیسا رہا. یہ دیکھیے جی، یہ ہم آ گئے ہیں اس پارک کے اندر. یہ آپ سمجھیے کہ یہ دور جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ سمندر ہے نا، اور اس طرف سے سورج طلوع ہو رہا ہے. اور یہ وقت، یہ منظر بہت ہی قیمتی ہے. جو لوگ اس وقت سو رہے ہیں یا اس وقت کو انجوائے نہیں کر پا رہے، میری نظر میں وہ کوئی بہت اچھا نہیں کر رہے اپنے ساتھ. اگر آپ اٹھ کے یہاں آئیں اور اس وقت کو ذرا انجوائے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی ایک طریقے کی خوش نصیبی ہے کہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں اس وقت کو. خیر، تو آج صحت کے اوپر بھی بات ہوگی کسی دن کہ یہ پورا سفر کیسا رہا. آج چونکہ میں 40 سال کا ہوا ہوں تو آج زیادہ عمر کے حساب سے ہی کوئی بات کی جائے. عمر کے حساب سے یہ بات کرنی ہے مجھے کہ کہتے ہیں لوگ ایج از جسٹ اے نمبر. تو کیا واقعی عمر جو ہے، عمر کا گزرنا جو ہے وہ صرف ایک نمبر ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا واقعی ایسا ہے یا فرق پڑتا ہے زندگی میں؟ اس کے دونوں پہلو ہیں. ایک اسپیکٹ تو یہ ہے کہ واقعی عمر کیسی گزار رہے ہیں آپ، زندگی کو آپ لینتھ میں نہیں بلکہ وڈتھ میں جی رہے ہیں تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر تو آپ کیا کچھ کر پا رہے ہیں، کتنا کچھ اس زندگی سے حاصل کر پا رہے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے. امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ زندگی کے کس حصے میں، عمر کے کس حصے میں آپ کھڑے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمر کے اس حصے تک آپ کے ریلیشن شپس کیسے ہیں. سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو یہ ہے کہ آپ کے ریلیشن شپس کیسے ہیں، آپ کے دوستوں سے، آپ کے اسپاؤس سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے ماں باپ سے، آپ کے اپنی ذات سے یہ تعلق کیسا ہے آپ کا. تو اگر یہ سب کچھ بہتر ہے تو پھر عمر تو واقعی ایک نمبر ہے. آپ، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ سے دنیا کو کیا کچھ پہنچ رہا ہے. اگر آپ سے دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ نے اپنے آپ کو یوزفل بنایا ہوا ہے کسی بھی صورت میں، تو پھر تو واقعی عمر آپ کی، بلکہ جب سے آپ نے اپنے آپ کو یوزفل بنایا ہے، اصل میں جینا تو اس سے آپ نے شروع کیا ہے. جب سے آپ نے اپنے ریلیشن شپس کو خوبصورت بنایا ہے، اپنی صحت کی طرف توجہ دی ہے، تو جینا تو اصل میں جب سے آپ نے شروع کیا ہے. لیکن ایک حساب سے دیکھا جائے تو عمر کا گزرنا صرف نمبر ہے نہیں. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کل جو کچھ میں تھا آج اس سے زیادہ ہو چکا ہے. بہت تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور کائنات کی ہر شے میں ہر لمحے تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور وہ تبدیلی سال گزرنے کے ساتھ نہیں آ رہی، بلکہ وہ تبدیلی تو ہر لمحے کے بھی نینو سیکنڈ میں وہ تبدیلی آ رہی ہے ہمارے اندر. وہ سورج جو ابھی طلوع ہوگا، جس کی زندگی اب تک شاید اربوں سال کی ہو چکی ہے، اور آگے بھی اس نے اربوں سال تک روشنی پہنچاتے رہنا ہے. لیکن یہ بھی جیسی کل اس کے اندر جو کچھ توانائی تھی آج اس سے ڈیفرنٹ ہے. اس کے اندر جو لاکھوں کروڑوں دھماکے ہر سیکنڈ میں ہو رہے ہیں اس پورے ستارے میں، جو سورج ہمارا ستارہ ہے، کل اس میں جتنا مواد موجود تھا دھماکوں کے لیے آج اس سے کم موجود ہے. اس کی عمر اربوں سال ہے. میرے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہر انسان میں آ رہی ہیں، کائنات کے ہر ذرے میں تبدیلی آ رہی ہے. قرار داخل اجزائے کائنات نہیں، غالب نے کہا ہے نا،
خوشی خوشی کو نہ کہہ غم کو غم نہ جان اسد، قرار داخل اجزائے کائنات نہیں. تو قرار، ثبات، پرماننٹ ہونا. ثبات کہتے ہیں پرماننٹ ہونے کو، قائم ہونے کو. تو ثبات تو اس دنیا میں کسی چیز کو نہیں ہے. تو میرے حساب سے ایج از ناٹ جسٹ اے نمبر. عمر گزر رہی ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے اس کا کہ ایج از ناٹ جسٹ اے نمبر. عمر گزر رہی ہے تو تبدیلیاں تو آ رہی ہیں بھائی. کل جیسا تھا میں ویسا نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی صحت کو خیال کر کے یا میں نے اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کر کے، اپنی سوچ کو بہتر کر کے کل سے بہتر اپنے آپ کو انسان بنا لیا ہو، لیکن میں ویسا نہیں ہوں جیسا کل تھا. تو عمر کا گزرنا بہرحال ایک عمل ہے، اور وہ سالوں کے حساب سے اور مہینوں کے حساب سے نہیں، وہ لمحوں کے حساب سے. لمحوں کا بھی چھوٹا حصہ ہو سکتا ہے اس حساب سے. ہر لمحے میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، اور وہ ہوئے جا رہی ہے. مجھ میں بھی ہو رہی ہے بھائی. سب اس کائنات کے ہر ذرے میں تبدیلی آ رہی ہے. تو ہاں، ایج از ناٹ جسٹ اے نمبر. یہ تو ہو گیا. اب اس کو انجوائے کیسے کریں، ہیپینس کیا ہوتی ہے، کسی اور ویڈیو میں اس پہ ضرور بات کریں گے. مجھے یہ لگتا ہے، اچھا آپ بھی اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی عمر جو ہے وہ صرف ایک نمبر ہے یا پھر نہیں. عمر گزر رہی ہے تو تبدیلی آ رہی ہے. اور اب دیکھیں نا، ایک تتلی کی جو عمر ہوتی ہے وہ کوئی 6 سے 8 ہفتے ہوتی ہوگی شاید. ایک مکھی کی عمر تو مجھے کنفرم پتہ ہے کہ 2 سے 6 ہفتے ہوتی ہے. اس پوری عمر میں شہد کی مکھی کوئی ایک قطرہ شاید شہد بنا پاتی ہے. تو اس کی طرف سے اس دنیا کے لیے یہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. وہ اپنا پورا کنٹریبیوشن دیتی ہے اور چلی جاتی ہے. تو آپ نے اس دنیا میں جتنا بھی وقت گزارا، اس میں آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن کیا تھا اس دنیا کے لیے، اپنے ریلیشن شپس کے لیے، اپنی صحت کے لیے، وہ میٹر کرتا ہے، وہ معنی رکھتا ہے. باقی تو وقت تو گزر ہی جاتا ہے. خیر، اپنے آپ کو یوزفل بنانا امپورٹنٹ ہے. یہ بھی مجھے ایک سیکھ ملی اپنے اس 30s کے اندر. یہ بھی ایک سیکھ ملی. اب دیکھیں 40s شروع ہونے جا رہا ہے. دعا کیجئے کہ جو میں نے اپنے گول سیٹ کیے ہیں، جو میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا اپنا پورا جرنی، جو میں نے گول سیٹ کیے ہیں، خدا کرے کہ میں وہ گولز اچیو کر سکوں. میں اپنے سارے اہداف جو ہیں ان کو حاصل کر سکوں. یہ میں نے سوچا تو ہے. اور ایک اگر آج کی ویڈیو کی ایک سیکھ ہے تو وہ یہ ہے کہ میری زندگی میں اور میری سوچ میں جتنی بھی اہم تبدیلیاں آئی ہیں، وہ آئی ہیں کتابیں پڑھنے کی وجہ سے اور اچھے لوگوں سے دوستی رکھنے کی وجہ سے. تو اچھا انسان اور اچھی کتاب جو ہے نا، وہ میرے خیال سے اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. آج کی ویڈیو میرے خیال سے اتنی ہی. پھر اس سفر کا بقیہ حصہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے آگے کا. اور اس چینل کا نام ہے اٹس دا اسٹارٹ. تو اس نام بھی یہ یوں ہی ہے کہ ہر لمحے جیسے کوئی چیز فنا ہوتی ہے تو کوئی چیز جنم بھی لیتی ہے، کسی چیز کی شروعات بھی ہوتی ہے. تو ہر لمحے ایک نئی شروعات ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس پورے سفر میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہیں. چلیں جی، بہت شکریہ. خدا حافظ.